السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مدات کے بارے میں پورا سمجھا دیا ہے، مدات کی قسمیں، ٹھیک ہے، اور فعلین کے بارے میں بھی بتا دیا ہے۔ تو آج میں آپ کو مد عارض للسکون اور مد لین عارض للسکون کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ لائک تو بنتا ہی ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اتنی محنت سے پڑھاتی ہوں، تو پلیز آپ لائک تو کر دیجیے گا اور پوری ویڈیوز کو آپ دیکھیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کامنٹس بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ابتدا کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو مد عارض للسکون کے بارے میں بتایا کہ مد عارض للسکون کا جو تعلق ہے وہ وقف سے ہے۔ مد عارض للسکون، اب مد کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ میں نے بتا دیا ہے، اور مدات کے معنی ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ عارض یعنی عارضی طور پر، جیسے ہم نے عارضی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا بیچ میں جیسے سانس رک رہی ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، تو ہم نے وہاں پر وقف کر دیا اور وہاں پر عرف مدہ بھی موجود ہو وقف کی حالت میں، تو وہاں مد یعنی آخری حرف عرف مدہ ہو، تو آخری حرف سے پہلے، تو وہاں مد عارض للسکون، سکون یعنی جزم، ساکن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں مد عارض للسکون ہوگا، اور مد لین عارض للسکون کا ایسا ہی، ان کو بھی وہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مد عارض للسکون کہاں ہوگا۔ مد عارض للسکون جو ہے، اب یہ دیکھیں لام ہے اور ان کو ہم نے وقف کی حالت میں کیا کر دیا، ساکن کر دیا اور یہ سکون ہو گیا۔ اب آئی بات سمجھ میں کہ لام جو ہے ان کو ہم نے وقف کی حالت میں ساکن کر دیا کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے، تو یہ ساکن ہو گیا وقف کی حالت میں۔ اور ان سے پہلے الف مدہ ہے، الف مدہ کیسے پہچانا؟ الف خالی سے پہلے زبر ہے تو ان کو الف مدہ کہیں گے، تو ساکن حرف سے پہلے الف مدہ موجود ہے، تو یہاں پر مد عارض للسکون ہوگا، اور ان کو ہم 3 حرکات یعنی 3 الف کی مقدار یعنی 6 حرکات کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح جیسے آپ کو کیسے پتہ چلے گا، اب پڑھ کر میں بتا رہی ہوں آپ کو، جیسے قال، حالت وقف قال، دیکھیں میں نے کھینچا بھی اور ساکن بھی کیا، تو یعنی یہاں سکون بھی آ گیا اور یہاں مد بھی آ گئی۔ تو عارض یعنی عارضی طور پر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم قرآن پاک میں ہم پوری آیت کمپلیٹ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری بیچ میں سانس رک رہی ہوتی ہے اور پھر مدہ موجود ہو، تو وہاں مد عارض للسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے خاطب، خاطب، دیکھیں یہاں پر مد عارض للسکون نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ساکن تو کر دیا ہم نے با کو، ٹھیک ہے، سکون تو ہے لیکن حرف مدہ نہیں ہے، تو یہاں کیسے ہوگا مد عارض للسکون؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے عاقب، عاقب، دیکھیں یہاں پر بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو یہ آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا، اگر جس نے میری ویڈیو دیکھی ہے قواعد کی، تو قواعد کا پورا کمپلیٹ میں نے بتا دیا ہے، تو مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا کہ یہاں کون سا قواعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وقف کی حالت میں۔ یہاں آ جاتے ہیں ہم، قالو، حالت وقف، قالو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں مد عارض للسکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا یہاں پر۔ ساہون، ساہون، یہاں ہوگا مد عارض للسکون ہوگا، یہاں پر سکون عارضی، یعنی ہم نے اس کو عارضی طور پر ساکن کیا نا، ویسے پہلے سے تو ساکن نہیں ہے، اس سے پہلے حرف مدہ آ گیا واو مدہ، تو یہ مد عارض للسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں آ جاتے ہیں ہم، قولو، حالت وقف، قولو، مصلحون، حالت وقف، مصلحون، یہاں مد عارض للسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ سکون عارضی یعنی ہم نے خود سے ساکن کیا
تو اس وجہ سے یہ سکون عارضی کہلائے گا، اور سکون عارضی سے پہلے واو مدہ موجود ہے تو یہاں مد عارض للسکون ہوگا۔ یہاں پر بھی سکون عارضی ہے، یعنی ہم نے خود سے ساکن کیا، پہلے سے ساکن نون کے اوپر نہیں تھا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں وقف کی حالت میں واو کے اوپر پہلے سے ساکن ہے، نہیں ہے نا یہاں پر، لیکن یہاں ہم نے خود سے ساکن کیا تو اس کو کہیں گے سکون عارضی۔ تو سکون عارضی سے پہلے واو مدہ موجود ہے تو یہاں مد عارض للسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ان میں مد عارض للسکون ہوگا، جیسے یہاں پر یعملون حالت وقف، یعملون، حفیظ حالت وقف، حفیظ، یہاں مد عارض للسکون ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مد لین عارض للسکون کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ مد لین عارض للسکون کہاں ہوگا، تو دیکھیں یہاں پر یہ اس کی مشق آ گئی ہے۔ مد لین کے بارے میں نے بتا دیا تھا حرف لین کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جیسے مد عارض للسکون جہاں ہوگا تو وہاں پر ہم حرف مد ان کو کتنا کھینچیں گے، میں نے ابھی بتایا آپ کو 6 حرکات، 3 الف کی مقدار نہیں 6 حرکات ان کو کھینچیں گے۔ تو یہ جو حرف لین ہیں ان کو ہم 1 الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں عفونا حالت وقف، عفونا، یہاں ہوگا مد عارض للسکون، مد لین عارض للسکون، یہاں نہیں ہوگا۔ قول حالت وقف، قول، اچھا یہاں میں نے اتنا کھینچا نہیں، 2 حرکات کھینچا 1 الف کی مقدار، اور دیکھیں میں نے قولو تو نہیں پڑھا نا، اگر قولو پڑھا ہوتا تو یہ یہ حرف مدہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو قولو نہیں پڑھا، قو پڑھا، قو یعنی حرف لین، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حرف لین کہلاتا ہے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو وہ بھی حرف لین کہلاتا ہے۔ اسی طرح حرف لین کے بعد سکون عارضی ہے، یعنی ان کو ہم نے ساکن خود سے کرنا ہے، 2 پیش کو ساکن کرنا ہے نا وقف کی حالت میں، تو یہاں مد لین عارض للسکون ہوگا، مد عارض للسکون نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ یہ حرف مدہ نہیں ہے، حرف لین ہے۔ سکون عارضی سے پہلے واو لین یعنی حرف لین ہے تو یہاں مد لین عارض للسکون ہوگا، اور ان کو 2 حرکات 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قول، ایسے، ٹھیک ہے۔ یومئذ حالت وقف، یومئذ، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں مد لین عارض للسکون نہیں ہوگا۔ قوسین حالت وقف، قوسین، یہاں مد لین عارض للسکون ہوگا، کیونکہ سکون عارضی ہے، یعنی نون کو ہم نے خود سے ساکن کیا، اور خود سے ساکن کرنے کے پہلے کیا ہے، یعنی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حرف لین ہے، تو یہاں مد لین عارض للسکون ہوگا، اور ان کو ہم 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر تھوڑا کھینچیں گے۔ جیسے حرف مدہ کو ہم نے کھینچنا ہے اس طرح نہیں کھینچیں گے، لیکن تھوڑا سا کھینچیں گے، کیسے، اس طرح، قوسین حالت وقف، قوسین، اگر ہم نے اس کو اس طرح پڑھیں گے نا، قوسینی، قوسین، دیکھیں یہ صحیح نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ لہن کی غلطی ہو جائے گی یہاں پر، اسی وجہ سے ہم نے ان کو اس لیے مد لین عارض للسکون کو ہم 2 حرکات یعنی 1 الف کے برابر تھوڑا کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ زوجن حالت وقف، زوجا، یہاں مد عارض للسکون نہیں ہوگا۔ یوم، یوم، مد عارض للسکون ہوگا، سکون عارضی سے پہلے حرف لین موجود ہے۔ یرونہا، یرونہا، یہاں مد اصلی ہے، یہ الف مدہ پہلے سے ہی ہے تو ان کو مد اصلی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اوتادن، اوتادا، یہاں پر بھی نہیں ہوگا مد عارض للسکون، ٹھیک، مد لین عارض للسکون یہاں پر بھی نہیں ہوگا، جہاں ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔